الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایک بھائی نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے سلسلے میں پوچھا تھا، جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو نماز میں سرکش گھوڑوں کی دمے کی طرح اٹھاتے ہو، ابھی حدیث آئے گی۔ تو اس سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ جو لوگ رفع الیدین کے قائل نہیں اور کہتے کہ رفع الیدین نہیں ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رفع الیدین کے جو لوگ قائل نہیں ہیں وہ لوگ الٹی سیدھی تعویل لوگوں کو، عوام کو پڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو اس روایت کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تشبیہ دی ہے، آپ نے منع فرمایا ہے۔ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کرتے تھے، بعد میں آپ نے منع کیا، چھوڑ دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حکم منسوخ ہے، یہ حکم منسوخ ہے۔ مختلف تعویلیں کرتے ہیں۔ کیوں تعویلیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے یہاں اصول ہے، ان کے یہاں قاعدہ ہے۔ کیا ہے؟ امام کرخی نے اصول الکرخی میں ذکر کیا ہے کہ ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو تو اس آیت کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آیت منسوخ ہے، یا کسی اور دلیل کو اس پر ترجیح حاصل ہے، اس پر ترجیح حاصل ہے، اس لیے اس کی تعویل یہ کرتے ہیں۔ ہر وہ آیت کے بارے میں جب یہ اصول بنا دیا ہے تو حدیث کیا ہے؟ آیت میں جب اپنے امام کے قول کے خلاف بات ہو تو اس میں تعویل کرنے لگتے ہیں، اس کو منسوخ مانتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر اس کو فوقیت حاصل ہے، اس کو ترجیح حاصل ہے۔ تو جس کا اصول ہی یہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ ورنہ رفع الیدین کے بارے میں آپ روایات دیکھیں گے تو ڈھیروں روایت ہے، بہت ساری روایت ہے، بہت ساری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ روایت ہے، بالکل صحیح روایت سے ثابت ہے اور ہمیشہ ثابت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ والی روایت لاؤ، کہاں ہمیشہ لکھا ہوا کہ ہمیشہ کرتے تھے؟ کہاں نہیں لکھا ہوا کہ ہمیشہ نہیں کرتے تھے؟ لے آؤ دلیل۔ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ نہیں کرتے تھے، تو کہاں نہیں لکھا ہوا کہ ہمیشہ نہیں کرتے تھے؟ صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے۔ مختصر طور پر میں کچھ اشارہ کر رہا ہوں، چلوں گا اس صحیح مسلم کی حدیث کی طرف۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 735 ہے، صحیح مسلم میں 390 نمبر ہے۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسہ من الرکوع رفعہما کذلک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جب رکوع سے اٹھتے تو اسی طرح سے ہاتھ اٹھاتے۔ رفع الیدین کہتے ہیں کہ کاندھے کے برابر یا کان کے برابر میں ہاتھ اٹھانا۔ دیکھیے، رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت ہر آدمی کرتا ہے، جو لوگ رفع الیدین کے قائل نہیں وہ بھی کرتے ہیں رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کان کو چھوتے ہیں، ہم کان کو نہیں چھوتے ہیں کیونکہ کان چھونے والی روایت ہے ہی نہیں۔ کاندھے کے برابر، کان کے لو کے برابر ہے۔ تو یہاں تو سب کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع الیدین ہے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین ہے۔ اور ایک چوتھی جگہ ہے، 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے آدمی جب کھڑا ہو تو وہاں بھی رفع الیدین ہے، 4 جگہوں میں، اور یہ ثابت ہے۔ تو رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے جو یہ رفع الیدین کرتے ہیں، یہاں کہتے ہیں کہ یہ سب نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے اندر روایت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع، یعنی آپ ایسے کرتے تھے۔ کان استمرار کا معنی دیتا کرتے تھے اسے۔ اسی طرح سے آپ مالک بن حویرث کے بارے میں لے لیں کہ مالک بن حویرث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 20 دن تک، یعنی آخری زمانے میں وہ بھی اسلام لائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں 9 ہجری میں، تو 20 دن آئے تھے، ٹھہرے تھے اور گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ گھر والوں کو پڑھاتے تھے، وہی رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ وائل بن حجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں آئے، اسلام لائے تھے، یہ بھی تاخیر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا طریقہ سیکھ کر کے گئے،
10 ہجری میں یہ پھر آئے۔ ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ جب وہ 10 ہجری میں آئے تو دیکھے، یعنی 10 ہجری میں ٹھنڈی کا ٹائم تھا، وہ لوگ کیا کرتے تھے، رفع الیدین کرتے اور ان کے ہاتھ کپڑوں کے اندر حرکت کرتے ہیں، اس حساب سے کپڑوں میں یعنی چادر میں، ٹھنڈی کا موسم تھا۔ اور یہ روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ یہ ابو داؤد میں حدیث نمبر 727 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین ثابت تھے، اور آپ کے بعد صحابہ بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ صحابہ سے عمل متواتر امر ثابت ہے، بیان کرتے صحابہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حل اریکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا معاملہ ہے۔ حل اریکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتاؤں؟ وہ بھی رفع الیدین کیے، رکوع میں گئے تو رفع الیدین کیے، یعنی شروع میں تو کیے ہی رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں گئے تو رفع الیدین کیے، رکوع سے جب اٹھے تو رفع الیدین کیے۔ اسی طرح سے آپ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے وہ دیکھ لیں، 10 صحابہ کے سامنے اس نے نماز پڑھی تو 10 صحابہ نے کیا کہا؟ 10 نے یہ گواہی دی، صدقت ہاکذا کان یصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے سچ کہا، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وہ بھی رفع الیدین کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا معاملہ ہے، یہ صحابہ اتنے یہ کر رہے ہیں، صحابہ اس پر عمل کر رہے ہیں، صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا یا رفع الیدین کا حکم منسوخ ہو گیا۔ یہاں تو معاملہ بالکل واضح ہو جا رہا ہے۔ لیکن جو لوگ بھائی کہتے ہیں کہ ہم تعویل کریں گے تو کریں گے ہی، چھوڑیں گے نہیں، اس لیے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس کے تعویل کرتے ہیں۔ تعویل کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ روایت رفع الیدین نہ کرنے کے سلسلے میں ہے۔ صحیح مسلم میں اگر آدمی غور سے دیکھے، امام مسلم نے جو باب قائم کیا ہے اس باب پر بھی اگر غور کرے آدمی، اور اس کے تحت امام مسلم نے جو احادیث نقل کیے ہیں اس پر اگر سمجھے تو بات مسئلہ بالکل واضح ہے کہ یہ رفع الیدین کا معاملہ ہے یا کہیں اور کا ہے۔ امام مسلم نے کتاب الصلاۃ میں باب قائم کیا ہے۔ باب کیا ہے؟ باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارۃ بالید ورفعها عند السلام واتمام الصفوف الاول والتراص فيها والامر بالاجتماع۔ یہاں امام مسلم یہ باب قائم کرتے ہیں کہ نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم ہے، اور سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ منع ہے۔ والنہی عن الاشارۃ بالید، کب؟ ورفعها عند السلام، اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنا اور ہاتھ اٹھا کر کے سلام کرنا، ہی اس حساب سے یہ ہے۔ اس کے تحت میں امام مسلم نے 3 روایتوں کو نقل کیا ہے، اور تینوں کے راوی جابر بن سمرہ ہے۔ پہلی روایت ہے جس میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 430 نمبر ہے صحیح مسلم میں، 430 421، یہ 430 431 میں دیکھ سکتے ہیں، 431 میں 2 روایت ہے۔ 430 والی روایت ہے صحیح مسلم میں، اس میں کیا ہے؟ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافع ایدیکم کانها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، یا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں، اس طرح سے کیوں اٹھاتے ہو؟ یہاں کہتے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا ہے، یہ سرکش گھوڑوں کی دمیں سے تشبیہ دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہتے کہ یہ روایت کہیں اور کی ہے، اور بعد والی جو روایت ہے وہ اگر دیکھ لے آدمی، اس پر غور کرے، اس لیے یہاں کہتے اب یہاں تعویل کرتے کہ یہ روایت کہیں اور کی ہے، اور بعد والی جو روایت ہے یہ سلام کے وقت کی ہے۔ حالانکہ امام مسلم نے باب قائم کر کے تینوں روایت کو یہاں نقل کیا ہے، اور اس روایت کے نیچے سے امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ یہاں جو ہاتھ اٹھانے سے روکا گیا ہے وہ سلام کے وقت ہے۔ عند السلام مشیرین الی السلام من الجانبین، یعنی دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے سلام کے وقت، یہاں اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ دوسری روایت کے اندر اس چیز کا ذکر ہے۔ دوسری روایت کیا ہے؟ 431 والی جو روایت ہے اس میں بیان کرتے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قلنا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व अशारा बियदिही इलल जानिबीन। यहाँ रिवायत बिल्कुल कि जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते थे तो हम कहते थे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व अशारा बियदिही इलल जानिबीन, दोनों तरफ इस हिसाब से वो इशारा करते थे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मा तु'मिऊन बिअयदीकुम कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुम्स, ये इशारा क्यों करते हो बिदकते हुए सरकश ऊँटों या घोड़े की दुमों की तरह, इस तरह से क्यों करते हो? आपने क्या फरमाया कि सरकश घोड़ों की दुमें हो, इस तरह से तुम क्यों इशारा करते हो? इन्नमा यकफी अहदुकुम अन यदहु अला फखिज़िही सुम्मा युसल्लिम अला अखीही मन अला यमीनिही व शिमालिही, बल्कि तुम में से अपने हाथों को अपनी रान पर रखो और जो तुम्हारे दाएं में अपने भाई पर और बाएं में जो है उस तरफ सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उसके बाद वाली जो रिवायत है इसमें भी वही है कि जब सलाम करते तो हाथ से इशारा करते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या, मा शानुकुम तुशीरूना बियदिकुम कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शम्स इज़ा सल्लमा अहदुकुम फल्यल्तफित इला साहिबिही वला युमि बियदिही। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब तुम में से कोई सलाम करे तो अपने भाई की तरफ वो मुड़े और हाथ से इशारा ना करे। बिल्कुल यहाँ मसला वाज़ेह है। तो इसको क्या कहते हैं कि यहाँ मुराद भाई रफ़ुल यदैन ना करना है, हालांकि बिल्कुल हदीस वाज़ेह है, इसका महल कुछ और है और लोग बयान करते कहीं और, इसलिए कि तावील करते हैं। मसलक परस्ती में तो तावील ये करेंगे, इनके यहाँ वसूल है, कायदा है कि मसलक परस्ती में चाहे हक़ को छोड़ना पड़े छोड़ देंगे। उसूल करखी में बिल्कुल जिक्र है, वाज़ेह और इस पर अमल करते हैं, ये इनको अपनाते हैं। इसी तरह से इन्होंने आवाम को पढ़ा रखा है, आवाम जाहिल गंवार बेचारी वो क्या करे, बयान करते हैं कि ये लोग पहले बुत छुपा करके लाते थे बगल में, इसलिए इन्हें क्या किया गया, कहा कि हाथ मत उठाओ। तो पहले लोग जो लोग बुत छुपा करके लाते थे बगल में तो इसलिए हाथ उठाते थे। मेरे भाई जाहिल, आपको भी अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, आप भी समझ सकते हो। ये जो मौलवी आप लोगों को पढ़ाते हैं सिखाते हैं कि भाई अगर बुत छुपा करके लाते थे तो आप भी तो शुरू में रफ़ुल यदैन करते हो, आप भी तो शुरू में रफ़ुल यदैन करते हो। यहाँ तो सब करते हैं ना, शुरू में अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा के वक्त वही गिर जाना चाहिए ना, ये नहीं ना कि बरकरार रहे और जब रुकू में जाए तब वहाँ हाथ बगल में जो बुत है वो गिरे, शुरू में गिर जाना चाहिए ना। और गिरे तो उसके बगल से ना, जो लोग कान को छूते हैं इसे उठाते हैं उनके खुल जाते हैं ना पूरे, लेकिन जो लोग कांधे के बराबर उठाते हैं, कान के बराबर उठाते हैं, उनके हाथ ऐसे नहीं खुलते हैं। जो लोग कान को छूते हैं ऐसे ना, उनके खुलते हैं, वही बुत छुपा करके लाते। ये जाहिलों वाली बात है। लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे भाई साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रफ़ुल यदैन करते थे और हमेशा न करने पे कोई आदमी अगर एतराज़ करे कि नहीं हमेशा वाली रिवायत लाओ, तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम ले आओ कि कहाँ हमेशा रिवायत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नहीं करते थे, तुम लेकर के आ जाओ दलील कि कहाँ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इतनी सहाबा रिवायत करते, इतने सहाबा के अमल साबित थे, सहाबा के सामने में अमल हो रहा है, बताया जा रहा है, उसकी तस्दीक भी की जा रही, फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले करते थे बाद में नहीं करते थे। ये सब मनगढ़ंत बात है। सही बात यह है कि रफ़ुल यदैन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी रिवायतों में मैं चंद एक की तरफ इशारा किया है। चूँकि बताना था सही मुस्लिम की हदीस के सिलसिले में, तो जो सही मुस्लिम की हदीस से गलत इस्तेदलाल करते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि सही मुस्लिम में जो इशारा है वहाँ मुराद है सलाम के वक्त। लोग जब सलाम करते तो वहाँ इशारा करते हाथों से, तो वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि इस तरह से मत करो। रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए रफ़ुल यदैन करना साबित है और हमें करना चाहिए।